السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، مدائن اور قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا لشکر اپنے کمانڈر ان چیف سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں آیا۔ ارادہ یہ ہے کہ ایرانی کسرا کا ذرا دماغ درست کر لیں، ایرانی کسرا کی طبیعت صاف کرنے کے لیے رحمت للعالمین کے غلام دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور ایرانی بادشاہت نے فرزندان اسلام کے ارادے سے بچنے کے لیے کشتیوں کا پل توڑ دیا۔ کشتیوں کا اس وقت پل بنتا تھا نا، کبھی آپ کے ہاں بھی بنتا تھا، مجھے یاد ہے جو میرے پہلے اسفار ہوئے تھے وہ بہت ساری یادیں ہیں اس وقت کی۔ ہم نے ایک رات پوری فیری میں گزاری تھی چٹاگانگ سے آتے ہوئے، یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ چٹاگانگ اور ڈھاکہ کے درمیان کبھی 7 گھنٹے، کبھی 9 گھنٹے، کبھی اللہ کی مرضی۔ کشتیوں کا پل توڑ دیا گیا تھا، دریا متلاطم ہے، متموج ہے۔ سعد ابن ابی وقاص سلام اللہ علیہ کنارے پر کھڑے ہو کر بڑے اعتماد اور یقین کے لہجے میں فرماتے ہیں، جس کے حکم سے تو بہ رہا ہے اسی کے دین کی سربلندی کے لیے ہم چل رہے ہیں۔ تیرا اور ہمارا معبود ایک ہے، تیرا اور ہمارا معبود ایک ہے، ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پلٹ کے یوں دیکھا اپنے ساتھیوں کی طرف، خاموش نگاہوں سے پوچھا کیا خیال ہے؟ ساتھیوں نے خاموش نگاہوں سے جواب دے دیا، جو آپ کا ارادہ ہمارا وہی ارادہ۔ سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کا نام لے کر گھوڑا دریا میں اتار دیا، جو ہی اپنے امیر کا گھوڑا اترتے دیکھا باقی سب صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تصویر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں دجلہ کی موجوں پر محمد کے غلام اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آپ جو دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا،
دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسبان اس کے وہ پاسبان ہمارا۔ توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ڈھاکہ والو، ڈھاکہ والو، پتھر کھا کے صبر کرنا بھی سیرت ہے، پتھر کھا کے صبر کرنا بھی سیرت ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے زخم سہنا بھی سیرت ہے، وطن چھوڑنا بھی سیرت ہے، دیانت کی بنیاد پر تجارت کرنا بھی سیرت ہے، عابد بننا بھی سیرت ہے، حج کرنا بھی سیرت ہے، جہاد کرنا بھی سیرت ہے، اور سماجی زندگی میں انصاف کرنا، بندہ پروری کرنا، دشمنوں سے پیار کرنا۔ تو دوستوں سے بھی نہیں کرتا، ہاں پتہ نہیں تجھے کس کی نظر لگ گئی، اور تو اس کا غلام ہے، تو اس کا غلام ہے کہ ایک بڑھیا انتظار کرتی تھی کہ وہ صحابی کب گزرے گا گلی سے کہ میں کوڑا پھینک دوں، کچھ دن تک وہ نظر نہ آئی، کوڑا نہ پھینکا گیا، تو رحمت للعالمین نے پوچھا ہماری وہ محسنہ کہاں چلی گئی؟ بتایا گیا حضور وہ بیمار ہے اور قریب المرگ ہے۔ فرمایا اچھا تو تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، آؤ میرے ابو بکر، آؤ میرے عمر، آؤ میرے علی، ہم چلیں گے اور اپنی محسنہ کی عیادت کریں گے۔ حضور تشریف لائے اور اس بوڑھی سے کہا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اسے بتایا گیا کہ محمد عربی آئے ہوئے ہیں، تو اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد تو کتنا عظیم ہے، میں نے تو تجھ پر شقاوت کی انتہا کر دی، لیکن تیری رحمت میں کوئی کمی نہ آنے پائی، اب زندگی کے آخری سانس لے رہی ہوں، مجھ پہ کرم فرمائیے، مجھے جہنم سے بچا کر اپنا بنا لیجیے۔ یہ بھی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ایک بوڑھی گٹھڑی سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو کوشش کرتی ہے لیکن اٹھا نہیں سکتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سمجھ گئے وزن زیادہ ہے، ویٹ زیادہ ہے، قریب آ کے فرمایا ماں کیا یہ گٹھڑی نہیں اٹھا سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتی ہوں، اگر آپ مہربانی کریں تو یہ اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیں، میرے ماتھے پہ رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا اٹھاتا تو ہوں
لیکن تیرے ماتھے پہ نہیں رکھوں گا، اپنے ماتھے پہ رکھوں گا، اور جہاں تجھے جانا ہے وہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ وہ گٹھڑی اپنے ماتھے پہ رکھ لی، اور وہ بوڑھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے کہتی ہے تو کتنا اچھا ہے، ہاں میرا بیٹا تو کتنا اچھا نوجوان ہے، ذرا محمد سے بچ کے رہنا، کہیں محمد کا شکار نہ ہو جانا۔ رحمت عالم تیرے ظرف پہ قربان جاؤں۔ آپ غضبناک نہیں ہوئے، آپ اشکبار ہو گئے۔ فرمایا کیوں ماں، اس نے تجھے دکھ پہنچایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، دکھ تو نہیں پہنچایا۔ تو حضور نے فرمایا پھر آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اتنی ناراض کیوں ہو؟ کہنے لگی بس میں نے سنا ہے وہ لوگوں کا دین بدل دیتا ہے۔ حضور اس کے گھر میں گئے، اور وہ گٹھڑی اس کے گھر میں اتاری۔ وہ بوڑھی کہتی ہے بہت مہربانی آپ کی، آپ بہت اچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ تیرا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا، محمد میں ہی ہوں۔ اور الحمدللہ کہ اسے ایمان نصیب ہو گیا، وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ یہ بھی سیرت ہے۔ نمی گویم چنانی یا چنینی، نمی گویم چنانی یا چنینی، بہر صورت تسر الناظرینی۔ چھوڑ دیے نا فارسی پڑھنا۔ یہ سرتا پا زپاتا سر چوبینم، حسینی نازنینی ماہ جبینی۔ مکہ والو باہر آؤ، گھروں سے نکلو، آج کوئی دنیا پرست بادشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، آج آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ یاد رکھنا ڈھاکہ والو، یاد رکھنا، یہ سیرت کے چیپٹر کا مین ٹائٹل ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ علماء کے نام بھی سمجھ گئے؟ یہ جلی عنوان ہے سیرت کا، عنوان جلی ہے، مین ٹائٹل ہے سیرت کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ اگر مجھے تو پتہ نہیں کہاں تک آپ ہیں، میری نظر کام نہیں کر رہی، آپ کہاں تک بیٹھے ہیں؟ اب مانتا ہوں سیکرٹری صاحب کہاں ہیں؟ مانتا ہوں۔ میں نے کہا مسجد ہی میں مجھے رکھنا تھا نا، ٹھیک تھا، مسجد میں ہم گزشتہ سال بھی مسجد میں بیٹھے،
اس سے پہلے بھی مسجد میں بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے شاید ادباً چپ تو کر لیا، اور اس نے تو یہ کہا چکے بچہ ہے حضور آئندہ بس مسجد ہی میں رکھیں گے، مطلب یہ تھا کہ دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ان کی خاموشی سے میں نے ایک بات سمجھی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں لوگ سما نہیں سکیں گے۔ اب مان گیا ہوں کہ مسجد میں نہیں آپ آ سکتے تھے، چاہے جتنی شاہی مسجد بڑی ہے۔ اگر آپ کا دل رحمت للعالمین کے دیے ہوئے اس سبق کو یاد کر کے دل سے آپ کی صدا بلند ہونا، تو آپ یقین فرمائیے کہ بموں اور میزائلوں پر فخر کرنے والوں کا کھانا خراب ہو جائے۔ لیکن میرا المیہ یہ ہے، میری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری زبان تک ہے ابھی تک یہ کلمہ یہاں سے نہیں نکل رہا، اور وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ اس کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ادھر سے، اور پہنچاؤ اپنی آواز کو آسمان کی بلندیوں تک، اور اللہ پھر اس کو لے جائے کرۂ ارض کے ہر کونے تک۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں تو کسی چینل پہ نہیں بیٹھا ہوا نا، میں کسی چینل پہ نہیں بول رہا، میں اپنے اللہ پر یہ ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اور میرا یہ ایمان سیاسی نہیں ہے، حقیقی ہے، جس نے مجھے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، 100 سے زیادہ ممالک میں بار بار پہنچایا۔ آپ کے بنگلہ دیش میں میرا 30واں وزٹ ہے، 30 وزٹ، انگلینڈ میں 33 وزٹ ہیں۔ میرا اللہ دلوں سے نکلی ہوئی اس صدا کو کرۂ ارض کے کونے کونے تک، آپ یقین کریں میری بات کا، کونے کونے تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہے وہ۔ اگر یہ کام ہم سے نہیں ہوگا تو وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس سے یہ کام لے لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فاران کی بلندی پر انسانیت کا محسن اعظم یہی نسخہ دے رہا ہے، حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کا یہی فارمولہ دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ موسموں کا پابند نہیں، موسم اس کے پابند ہیں۔ یہ وقت کا غلام نہیں، وقت اس کا غلام ہے۔ یہ بدر میں بھی گونجتا ہے، احد میں بھی گونجتا ہے، حنین اور طائف میں بھی
یرموک اور مدائن میں بھی، قادسیہ میں بھی، کربلا میں بھی، شاملی میں بھی، بالا کوٹ میں بھی اور ڈھاکہ میں بھی گونجتا ہے یہ کلمہ۔ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، برادری کو خوش کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اولاد کو خوش کرتے ہو، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، مال کو حاصل کرتے ہو، حلال و حرام کا نہیں سوچتے ہو، حالانکہ یہ سب فانی ہے، یہ سب فانی ہے، کون باقی ہے؟ اللہ ہی۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہاں مفادات کے بت، مفادات کے بت، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے۔
اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔